بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ کی توفیق سے مختصر سے لمحات میں ایک اس مسئلے کی نشاندہی کرنا مقصود و مطلوب ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا مرد خاتون پڑھا لکھا ان پڑھ امیر غریب سب اس میں ڈوبے ہوئے سر سے پاؤں تک، مگر وہ جسے اللہ نے بچایا ہو۔ کیا ہے وہ درد سر؟ وہ یہ کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کی صورت میں جو عذاب ہم پہ نازل ہوا ہے، اور افواہوں کا، غیر مصدقہ باتوں کا، جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ آگے آ جائے۔ جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے کہ پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حتیٰ کہ جو بات 100% سچی ہو اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ ہی نہ ہو۔ سچے ترین لوگ جن کی سچائی کی لوگ گواہی دیتے تھے، اس گرد و غبار میں ان کی باتیں بھی گرد آلود ہو گئی ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے یا کہیں بکا ہوا ہے، کہیں جھکا ہوا ہے، کہیں سے پیسے لے رہا ہے، کہیں ضمیر بیچا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اتنا طوفان اور اتنی آندھی کہ پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ آئیے ہم درویش لوگ، مسجدوں والے، نمازوں والے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا ہی وفادار بنائے۔ ہمیں نہیں کسی کی وفاداری کی ضرورت کہ دنیا میں وفادار ہو کے کیا کرنا ہے۔ بڑے بڑے دنیا والوں کے وفاداروں کو جوتیاں پڑتی ہیں۔ رب ہمیں اپنا ہی وفادار بنائے تو یہی ہماری دنیا، یہی ہماری آخرت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی ابتدا میں سورہ نور 18واں پارہ اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ اخلاص بھی دے، سب سے پہلے میں عمل کرنے والا بنوں اور پھر آپ تمام، اور جہاں تک پھر ہماری آواز اور پیغام پہنچے کہ اتنا طوفان بدتمیزی کہ پتہ ہی کچھ نہیں کہ بات اصل میں کیا ہے۔ آیت نمبر 15 18واں پارہ سورہ نور، اور گھروں میں جا کر اس کے معنی کا ترجمہ تفسیر خود بھی دیکھیے گا۔ اس کا واقعہ ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، جھوٹی تہمت، غلط الزام، ام المومنین
مومنوں کی ماں، ان پر تہمت، معاذ اللہ۔ اللہ نے لگ بھگ 11 آیات ان کی برات میں نازل کی، ان کی پاکیزگی، ان کی پاک دامنی اور طاہر و مطہر ہونے کے ثبوت میں۔ انہی میں سے ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 15، فرمایا تم اپنی زبانوں سے اس بات کو قبول کرتے ہو اور پھر اس بات کو زبانوں ہی سے اگل دیتے ہو۔ یہ افواہیں، جھوٹ، زبانوں سے قبول کرتے ہو، زبانوں ہی سے اگل دیتے ہو، منہوں سے قبول کرتے ہو، زبانوں سے اگل دیتے ہو، اور تم ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہو کہ معمولی بات ہے، ادھر سے سنی، ایک بٹن دبایا، ہزاروں لوگوں کو چلی گئی، کیا ہے اس میں، ایک دل لگی ہے، شغل ہے، وقت گزر رہا ہے۔ تحسبونہ ہینا، تم معمولی خیال کرتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جان لو کہ عرش کے مالک کے نزدیک وہ بہت سنگین بات ہے۔ اور جب عرش کا مالک اسے سنگین کہے تو پھر اس کی ہولناکی کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس طوفان بدتمیزی میں اللہ کیا، اللہ کا رسول کیا، قرآن کیا، قبلہ، کعبہ، سب لپیٹے جا رہے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کے نام پر جو نام نہاد سو کالڈ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس آزادی کی آڑ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جائیے ان جنہیں ہم تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان ملکوں میں جو مقدس لوگ ہیں، مقدس باتیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں، انہیں مس کرنے کی اجازت موجود ہے۔ ہم اتنے ہی دلیر ہو گئے کہ جو ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارا قرآن، ہماری سنت، ہماری پاکیزہ مطہر شخصیات، انہی پر ہم کیچڑ اچھالنے میں دلیر اور شجاع ہو گئے۔ دوسری بات، رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں ان جیسے لوگوں کے لیے ہی ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہرگز اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ جو روزانہ ہزاروں پوسٹیں لگتی، اسٹیٹس لگتے، افواہیں آتی، کیا تحقیق کی ہے ان کی کبھی؟ جو دل میں آیا کسی کے آگے بھیج دیا، اور پھر بھیجتے بھی کوئی سادے طریقے سے نہیں، اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر بھیجتے ہیں۔ بات شاید جس نے پہلی دفعہ کہی ہو وہ اتنی سنگین نہ ہو، جب 100 ہاتھوں کے بعد آگے پہنچے تو اس سے گھروں میں طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ یہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا کا طوفان ہے، گھروں میں طلاقیں ہوئی ہیں، گھر ٹوٹے ہیں، نفرتیں، باپ بیٹا، ماں بیٹی، ان میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ آزادی رائے ہے۔ فرمایا کسی ایسی بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، یہ تمام کے تمام رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہمیں احساس ہے رب کی جواب دہی کا۔ کسی نے عدالت میں صبح پیش ہونا ہو، سول جج ہی ہو، کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا نہیں، سول جج ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اور جو اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں وہ سول ججوں کے آگے پیش ہونے کا ₹1,00,000 لیتے ہیں کہ اس کے سامنے 5 منٹ ہم نے بات کرنی ہے۔ پتا ہے کہ وہ سوال جواب کرے گا، کراس کوشچن کرے گا، جواب دینا ہے۔ تو رب کی جواب دہی کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ جو منہ میں آئے،
جو دل میں آئے، جو ہاتھ کی طاقت ہو وہ ہم لکھ چھوڑیں کہ کون پوچھنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں رب کے روبرو جواب دہ ہیں۔ رب چاہے دنیا میں جواب دہی کر لے، نہ کرے تو آخرت میں تو ہے ہی، اس سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تو دوسری بات، یہ جو لا ابالی پن، بے پرواہی، غفلت، سستی، کوتاہی میں ہم بستر پر لیٹے لیٹے ہزاروں لوگوں کو بھیجتے ہیں آگے، قیامت کے دن سوال ہوگا اور ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک لفظ جو لکھا ہے اس کا جواب دینا ہوگا کہ کیوں لکھا، کیوں بھیجا، کیوں لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی کیا۔ تیسری بات اس بارے میں، یہ جو افواہیں پھیلانے والے، جھوٹ کی بھرمار کرنے والے، اپنے تئیں بڑے تہذیب یافتہ، اپنے تئیں لوگوں کو گائیڈ کرنے والے، اپنے تئیں اپنے سوشل نیٹ ورک کو چلانے والے، اور سوشل میڈیا پر دیکھیں شاید سینکڑوں یا ہزاروں ایسے ہیں جن کے فالوورز لاکھوں میں جا پہنچے ہیں، ملین، 2 ملین، یہ تو آج کل کے زمانے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ کیا انہیں پتا ہے کہ ان کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے جو افواہیں پھیلاتے، غلط جھوٹ کوئی پرواہ کیے بغیر آگے بھیجتے، ان کے لیے حدیث پاک میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، کوئی کچی پکی بات نہیں، صحیح مسلم کی، حضرت حفص ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفى بالمرء كذبا كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے، اب یہ جتنی آزادی اظہار، آزادی رائے کے جھوٹے دعوے دار ہیں، یعنی رسول پر حملہ ہو تو کہتے کوئی بات نہیں، آزادی ہے، اس کی رائے ہے اپنی، اس کے باپ پر ذرا حملہ کر کے دیکھو پھر آزادی رائے مانتا ہے۔ ام المومنین پر الزامات، صحابیات پر، صحابہ پر، قرآن، سنت، رسول، ان کی ماں، بہن، بیٹی پر کوئی بات کر کے دیکھے، وہاں آزادی رائے کدھر جاتی ہے؟ فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ خبر 1 منٹ پہلے آتی ہے، لوگ اٹھ کر منہ بعد میں دھوتے ہیں بستر سے، دھونے سے پہلے اسے آگے شیئر کر چکے ہوتے ہیں، اور شیئر کر کے سمجھتے ہیں بہت بڑا مارکا مارا ہے، ہم نے تو جنت کا ٹکٹ خرید لیا ہے۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے آگے شیئر کر دے، آگے روانہ کر دے۔ اب میں آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کریں کہ کوئی عقل مند، دانش مند، پڑھا لکھا یا دنیا میں معمولی حیثیت والا انسان لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا بننا چاہتا ہے؟ کاروباری دنیا میں لوگ اپنا اعتبار ساکھ قائم کرنے کے لیے نسلیں گزارتے ہیں۔ یہ جن کے باپ دادا کاروبار کرتے ہیں، ان کی کسی کی 50 سال سے 60 سال 100 سال کی محنت کے بعد ایک ساکھ بنتی ہے، اعتبار بنتا ہے بازار مارکیٹ میں۔ کوئی پسند کرتا ہے اسے جھوٹا قرار دے، اس پر جھوٹ کا لیبل لگ جائے، لیکن دیکھیے ہم شعوری یا لاشعوری طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اوپر اپنے ہاتھوں یہ لیبل چسپاں کروا رہے ہیں، اور کس سے کروا رہے ہیں؟ کسی مخالف جماعت سے، کسی جھوٹی سچی یونیورسٹی سے، کسی جج سے،
ان کی زبان سے جو وحی کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتے، اور جو ان کی بات میں شک و شبہ کرے اس کا ایمان اسلام ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو تیسری بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ جس نے جھوٹا بننا، کہلوانا اور لوگوں میں مشہور ہونا اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جھوٹا بننا ہے، وہ یہ کام دھڑلے سے کرتا رہے، پھر رات 2-2 بجے تک اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں، پھر صبح نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کام میں ڈوبا رہے، پھر اچھا ہے ہر روز اپنے اوپر دسیوں یا سینکڑوں مرتبہ جھوٹے ہونے کا ٹھپا لگوائے، اور یہ ایک ایک ٹھپا قیامت کے دن کھلے گا۔ یہ وہ ہمارے والے ٹھپے نہیں انتخابات والے کہ ٹھپے لگے ہیں اور پھر بیلٹ باکس ہی غائب ہو گئے ہیں، یہ وہ والے ٹھپے نہیں، یہ ٹھپا ایک ایک قیامت کے دن کھلے گا، دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ چوتھی بات، ہمارے دین نے ہمیں کچھ، کیونکہ دین فطرت ہے اور اس میں ہر زمان و مکان کے ساتھ چلنے کی گنجائش اور لچک موجود ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی بھر کے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ کوئی ہم لطف لینے کے لیے یا کوئی کچی پکی بات نہیں، ہر چیز اتنے زیادہ ناپ تول کے ساتھ موجود ہے کہ اگر ہمیں اپنے دین کی عظمت کا احساس ہو جائے تو ہم زندگی بھر رب کے روبرو شکرانے کے طور پر جھکے رہیں کہ اس نے ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا ہے۔ دین فطرت ہے، 3 موقعوں پر ہمیں محدود انداز میں جھوٹ بولنے یا حقیقت سے ہٹ کر غلط بات کہنے کی اجازت ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میرا بڑا دل کرتا ہے کوئی کبھی سچ کے علاوہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے جھوٹ بھی بولوں، کوئی گپے بھی لگائیں، کوئی مبالغہ بھی کریں، تو آؤ اسلام نے بھی اس بارے میں بھی رہنمائی کی ہے تاکہ کسی کے منہ کا ذائقہ بدلنے سے رہ نہ جائے۔ امام ترمذی نے حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقعوں پر خلاف حقیقت بات کرنا جائز ہے۔ اب کوئی بیوقوف اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ صبح و شام انہی 3 باتوں میں ڈوبا رہے۔ یہ موقع جب آئے، ایک جنگ کے موقع پر، جنگ کا موقع ہو تو دشمن کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے، جنگی چال چلنے کے لیے خلاف حقیقت بات کہنا جائز ہے۔ دوسرا، میاں بیوی آپس میں صلح صفائی کے لیے ایک دوسرے سے محدود، میں بار بار اس لفظ کو دہرا رہا ہوں، محدود، یہ نہ ہو کوئی آوارہ ساری رات غائب رہے اور اپنا وتیرہ بنا لے اور کہے بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے، صبح جا کر کہتے ہیں کہ مسجد میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ یہ نہیں، یہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ میاں بیوی کی صلح کے لیے جائز حدود میں کبھی کبھار جھوٹ خلاف حقیقت بات کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا، اس پر ذرا توجہ کرنا، اور یہ ہمارے ملک میں تباہی کی جڑ بن چکا ہے، لوگوں کے درمیان، لوگوں کیا مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کے لیے، انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے، دل کی نفرتیں کدورتیں دور کرنے کے لیے خلاف حقیقت بات کرنا جائز ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا جتنا ہے اس میں کدورتیں دور ہو رہی ہیں، نفرتیں دور ہو رہی ہیں، اس میں تو ایسی تباہی ہے کہ بیٹا باپ کا دشمن ہو رہا ہے، نسل پوری جوان کو دین سے بھی، تہذیب سے بھی، ثقافت سے بھی، اسلامی کلچر سے بھی اور اپنے ماضی سے بھی کاٹا جا رہا ہے۔ تو تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے، اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں ان تینوں چیزوں کا قتل عام ہو رہا
اور اگر کبھی ان تینوں چیزوں میں ہم جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت نے جائز حدود میں اور ایک لمیٹڈ سرکل میں ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم خلاف حقیقت بات کریں، اور اس کی تفصیل ہم امام ترمذی کی اس حدیث پاک میں سن چکے ہیں۔ ابھی باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ان معاملات میں گمراہ ہے یا غفلت سستی کا شکار ہے تو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں آج ہی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہدایت عطا فرمائے، اور پھر ہماری اس بات کو جہاں جب کہیں کوئی سنے تو رب العالمین اس کے دل کی کایا پلٹ دے، وہ راہ راست کی طرف آ جائے، صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئے، تاکہ قیامت کے دن کی جواب دہی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔